أضفيت على الحسن العبقى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ کے سامنے عبدالماجد حسینی۔ آج میں گفتگو کروں گا کہ گھر کے اندر عید کی نماز کیسے پڑھیں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جماعت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور فردن بھی کر سکتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ اس وقت کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے گھر میں 3-4 لوگ ہوں اور آپ میں سے کوئی امام بننے کے لائق ہو، قابل ہو اور ان کو نماز کے مسائل پتہ ہوں۔ اور دوسرا، فردن اس وقت پڑھیں گے جبکہ آپ 3-4 لوگ نہ ہوں بلکہ 1 یا 2 لوگ ہوں، تو فردن نماز ادا کریں گے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نماز جو ہے پڑھیں گے وہ عید کی نماز جس طرح سے پڑھی جاتی ہے اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو مسئلہ یہاں یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ مسجد جاتے ہیں تو امام صاحب عید کی نماز کا طریقہ بتا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عید کی جماعت کرتے ہیں، تو آپ ان کی اقتداء میں نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور یہ سال میں ایک دفعہ 2 دفعہ آنے والی نماز ہے، لہٰذا لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ اس کو پڑھا کیسے جائے گا، اس کی تکبیریں کیسی ہوں گی۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے اسی بات پر گفتگو کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ نماز کیسے ادا کی جائے گی اور گھر میں آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ نماز عید الفطر کے لیے یا عید الاضحیٰ کے لیے، یعنی جو عید ہے مسلمانوں کے لیے، ان دونوں میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس میں نہ کوئی اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ یہ محض 2 رکعت نفل نماز ہے، یا سنت یا واجب یہ کہہ سکتے ہیں، یہ نماز ہے۔ نمبر 2 پہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز ہے، اور نمبر 3 پہ اس کی 12 تکبیریں ہوں گی۔ 12 تکبیریں ہوں گی، یعنی کہ جو آپ تکبیر کہتے ہیں جیسے اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، اس کے بعد جو ہے تکبیریں شروع ہوتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے زائد تکبیریں۔ تو 12 تکبیریں ہوں گی، اور 12 تکبیریں کہاں پہ ہوں گی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد ہے نماز عید کی جو تکبیریں آپ کہیں گے، زائد تکبیریں 12 تکبیریں، اس میں آپ ہاتھ کو کانوں تک اٹھائیں گے، یہاں تک ہاتھ کو کانوں تک اٹھائیں گے، کندھے اور کان کے درمیان تک آپ اٹھائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سر اٹھائیں گے یا کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ کا اٹھانا تکبیر کے ساتھ چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نماز کے اندر کسی بھی سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی جون سی آیت یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سنت یہ ہے کہ سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن یہ سنت ہے، مسنون ہے، آپ چاہیں تو قرآن کی کسی بھی آیت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور نماز عید سے پہلے نہ کوئی سنت ہے نہ نفل ہے، اور نہ بعد میں نہ کوئی سنت ہے نہ نفل ہے۔ ہاں، مگر آپ تحیۃ الوضو وغیرہ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اب ہم ایک کر کے مسئلے کی وضاحت کریں گے۔ پہلا جو مسئلہ تھا، پہلے میں نے بتایا کہ عید کی نماز 2 رکعت ہے۔ یہ روایت سنن نسائی کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، اور یہ مکمل نماز ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فجر کے علاوہ کوئی بھی نماز 2 رکعت نہیں ہے، ظہر 4 ہے، عصر 4 ہے، مغرب 3 ہے، عشاء 4 ہے، فقط فجر کی جو ہے وہ 2 رکعت ہے۔ تو اسی طرح سے فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص مسافر ہے تو وہ قصر کرے گا، وہ بھی 2 رکعت پڑھے گا 4 کی جگہ پہ۔ اور اسی طرح سے جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے۔ تو اس حدیث سے آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم 2 رکعت ادا کریں گے، اور یہ روایت سنن نسائی کے اندر صحیح ہے۔ نماز عید کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامہ۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید ادا کی، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ کئی مرتبہ۔ نہ اذان دی گئی اور نہ اقامت کا اہتمام کیا گیا، بلکہ بغیر اذان اور بغیر اقامت کے یہ نماز ادا کی جائے گی۔ میں آگے بڑھوں اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس کا جو وقت ہے وہ وقت ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد، یعنی کہ چاشت کا جو وقت ہوتا ہے، چاشت کے وقت سے زوال ہونے تک،
یعنی کہ یوں سمجھ لے کہ چاشت کا وقت جو ہے اس وقت سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور جب تک زوال نہ ہو تب تک رہتا ہے. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لے کہ ابھی کے وقت کے حساب سے آپ 7:30 8 9 10 بجے تک آپ نماز عید ادا کر سکتے ہیں. اور نماز عید میں جو خطبہ ہے اگر آپ جماعت سے ادا کر رہے ہیں تو خطبہ بعد میں کہیں گے، پہلے نماز عید ہوگی اور خطبہ بعد میں ادا ہوگا. اور خطبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ آپ خطبہ دیں، بلکہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں اتنا جانتا ہے کہ خطبہ مسنونہ جو ہے خطبہ مسنونہ پڑھ لیں اور 1-2 حدیث یاد ہو یا قرآن کی جو آیت یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، خود کے لیے، تمام لوگوں کے لیے دعا کر لیں، بس خطبہ. نماز عیدین کا جو خطبہ ہے وہ صرف ایک ہے، 2 خطبے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور اس کے لیے ممبر بھی ضروری نہیں ہے. ممبر پہ یہ خطبہ نہیں دیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے خطبے کو ممبر پر نہیں دیا، بلکہ محفلوں میں جا کر کھڑے ہو کر، یعنی کہ جو جماعت ہے اس میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ممبر کے خطبہ دیا ہے. لہٰذا اس کے لیے ممبر کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بعض حضرات سے آپ سنیں گے یا سن چکے ہوں گے کہ نماز عید کے لیے اس کی جگہ پہ کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی، اور لہٰذا آپ جو ہے نماز عید جماعت سے یا فردن آپ گھر میں ادا نہیں کریں گے. اگر کر سکتے ہیں تو گھر میں ہی. ان کا یہ کہنا، ان کا یہ اجتہاد، ان کا یہ قیاس غلط ہے، کیونکہ اس نماز کو نماز جمعہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے بدل ہے، یعنی اس کے عوض میں آپ فرض جو ظہر کی نماز ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور نماز عید کے عوض میں کوئی دوسری نماز نہیں ہے. لہٰذا نماز عید کی جگہ پر آپ نماز عید ہی پڑھیں گے. اسی طرح جس طرح کے ایک شخص نے اگر اس کی نماز چھوٹ گئی تو نماز عید 2 رکعت گھر پہ ادا کر سکتا ہے. اب ہم تکبیر کو سمجھیں گے. تکبیر 12 ہوں گی، 12 مسنون تکبیریں ہیں زائد. اس کا طریقہ یہ ہوگا، پہلے اس حدیث کو سماعت کریں، اس کے بعد میں آپ کو وضاحتی طریقہ بتا دوں گا. یہ روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. یہ روایت اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع، جو کہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں. اسے مالک نے روایت کیا ہے، یعنی امام مالک نے حضرت نافع کے ذریعے سے اس روایت کو نقل کیا ہے. اس میں طریقہ کیا بتایا گیا کہ 12 تکبیریں ہوں گی، 7 تکبیریں قرات سے پہلے پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں قرات سے پہلے دوسری رکعت میں. یعنی یوں سمجھے، سمپل انداز میں آپ اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5، اور دونوں کے دونوں قرات کرنے سے پہلے. مثلا آپ نے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لیا. اب آپ نے ہاتھ باندھا، اب کیا کریں گے؟ آپ 7 تکبیریں کنٹینیو کہیں گے. اللہ اکبر. بیچ میں کچھ نہیں پڑھنا ہے. بیچ میں بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بیچ میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، بیچ میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اس کے بیچ میں کوئی دعا نہیں ہے. وقفہ لینا ہے، اتنا وقفہ لینا ہے کہ آپ سکون سے آپ اپنے ہاتھ کو باندھ سکیں، پھر اس کے بعد تکبیر کہیں. یہ 7 مرتبہ زائد تکبیریں کہی جائیں گی پہلی رکعت کے اندر. پھر اس کے بعد جب ہم دوسری رکعت میں پھر اس طرح سے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے. دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے. اب پھر کھڑے ہونے کے بعد جب ہم نے ہاتھ باندھ لیا، اب پھر 5 تکبیریں کہیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہماری 5 تکبیریں ہو گئیں. پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کر کے جس طرح سے نماز ہوتی ہے اس طرح سے نماز کو کمپلیٹ کر لیں گے، پورا کر لیں گے. صرف اتنا ہے کہ 7 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں قرات سے پہلے. یہ سمپل آسان ہے، آپ ذہن میں رکھیں. 7 اور 5 ٹوٹل 12 تکبیریں ہو گئی. اور ہاتھ اٹھانے کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں، زائد تکبیروں کے ساتھ بھی ہاتھ اٹھایا جائے گا. یہ روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل کے اندر نقل کیا ہے. یہ روایت حسن ہے. اس طرح سے ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے. تو لہٰذا زائد تکبیروں کے ساتھ بھی ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے.
اور सूरत आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, जो भी सूरत याद हो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक याद हो, कुल हुवल्लाहु याद हो, कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद हो, कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी को कुरान याद हो तो वो पहली रकात में सूरतुल आला और दूसरी रकात में सूरतुल गाशिया पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मसनून है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद में इन दोनों की तिलावत की है। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात के सामने नमाज ईद का तरीका क्लियर हो गया होगा। हाँ, नमाज ईद के बाद आप खुतबा दें, और खुतबा एक है, बस खड़े हो जाएं, इसके लिए मेंबर की भी जरूरत नहीं है, आप खड़े हो जाएं और खुतबा दें। खुतबे के अंदर क्या है, खुतबा मसनूना अगर याद है, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, वो पढ़ सकते हैं, उसके साथ कुरान की चंद आयतें पढ़ सकते हैं, और उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम दुनिया वालों के लिए दुआ कर सकते हैं। बस ये आपका खुतबा कंप्लीट हो गया। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आपको ये नमाज का जो तरीका है वो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करें, इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द मैं आपको जवाब दे दूंगा। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों अहबाबों तक, ताकि उनको भी मदद हो सके, उनकी भी मदद हो सके। अब इजाजत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।